बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल अव्वल के उर्दू लेक्चर में नसरी असबाक का आगाज़ कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो पहला नसरी सबक है उसवा हसना। उसवा हसना के आज के लेक्चर को जो है वो हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इसमें जो पहला हिस्सा है वो मुसन्निफ़ का तारुफ है, दूसरा हिस्सा सबक का तारुफ है और तीसरा हिस्सा सबक के अहम नुकात हैं। तो पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। सैयद सुलेमान नदवी 1884 ईस्वी में पैदा हुए और 1953 में कराची में आपने वफात पाई। अल्लामा शिबली नुमानी के शागिर्द रशीद, मुहक्किक, मुमताज़ सीरत नगार, स्वाने नगार और जय्यद आलिम दीन थे। तसानीम में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयात शिबली, खुतबात मदरास, सीरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और तारीख़ अर्जुल कुरान। सबक का तारुफ जो है वो हम कुछ इस अंदाज से करते हैं कि पहले जो है वो इसका जो उन्वान है इससे मुतल्लिक़ बात करते हैं कि उसवा का मानी है रास्ता, हसना का मानी है अच्छा। इससे मुराद कि अच्छा रास्ता, अमली रास्ता, कामिल रास्ता, यानी अच्छे रास्ते से मुराद नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल हैं और नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। तो अज़ीज़ तलबा, इसमें जो है इस सबक की जो बुनियाद है वो इस आयत पर है, जैसा कि आयत में लिखा है कि लाक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुकम्मल ज़िंदगी है उसके अंदर दुनिया में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए, सब के लिए जो है वो एक उम्दा नमूना जो है वो मौजूद है। तो आगे चलते हैं कि इसके दूसरे हिस्से की तरफ सिनफ़े अदब सीरत निगारी है, माखज़ जो है वो खुतबात मदरास है। तो खुतबात मदरास जो आपकी किताब है इसके बारे में जो है वो नीचे मैंने 3 लाइनें लिखी हैं कि ये किताब 8 खुतबात पर मुश्तमिल है जो सैयद साहब ने 1925 ईस्वी में जनूबी हिंद की इस्लामी तलीमी अंजुमन की फरमाइश पर मद्रास के मुख्तलिफ तलीमी अदारों में इरशाद फरमाया। ज़ेर बे सबक 5वें खुतबे सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत से लिया गया है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर यह भी बताना लाजम है कि जब मद्रास के अंदर जो है वो ईसाईयत की तालीम आम थी और मुसलमान जो तबका था वो नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़कर ईसाईयत तालीम को जो है वो अपना रहे थे, तो इस सूरत में जो है वो मुसलमान उलमा के अंदर जो है वो एक तशवीश की लहर दौड़ गई, हर तरफ बेचैनी पैदा हो गई। तो इस सूरत में जो है वो हमारे पास इस्लामी तलीमी अंजुमन जो है उस वक़्त जो है वो उस दौर में वजूद में आई। तो इसने जो है इनकी इमा पर जो है वो सैयद साहब ने मद्रास के मुख्तलिफ तालीमी अदारों के अंदर और लाली हाल के अंदर जो है वो 8 खुतबे दिए जो कि खुतबात मद्रास के नाम से मशहूर हुए। तो हमारा ये सबक भी जो है वो इन खुतबात में से सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत जो कि 5वां खुतबा है इसमें से लिया गया है। आगे चलते हैं अजीज़ तलबा, हम जो है वो सबक के अहम नुकात की तरफ। तो अजीज़ तलबा, ये जो हमने नुकात लिए हैं ये सबक के जो सबक की तरतीब है उसके हिसाब से लिए हैं। तो अगर आप जो है इन नुकात का मुताला करने से पहले सबक को अच्छे अंदाज से रीड कर लें तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। जी, तो पहला नुक्ता है इस्लाम और दूसरे मज़हब। अज़ीज़ तलबा के इस्लाम की और दूसरे मज़हब की क्या अहमियत है कि जैसा कि हमारे जो है वो किताब के पहले पैरे के अंदर जो है ये बात बताई गई है कि खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मज़हब ने एक अलग अलग रास्ता बताया है, लेकिन इन तमाम रास्तों में से सबसे जो हक़ और सच का रास्ता है वो हमारे नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और जो रास्ता आपकी ज़ात ने बताया है वो ही हमारे लिए जो है वो सबसे आला है और सबसे उम्दा है। और हमारे लिए जो सबसे उम्दा मज़हब है वो इस्लाम है, जैसा कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। आगे चलते हैं कि कुरान और सुन्नत की पैरवी। अजीज़ तलबा, कुरान से मुराद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है
اور سنت سے مراد جو ہے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، جیسا کہ پہلے پیرے میں لکھا ہے کہ کتاب اور سنت، کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرامین کہ جن پر چل کر جو ہے انسان اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق جو ہے وہ چن سکتا ہے، اس راستے کو چن کے ہی جو ہے انسان اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، یہ پہلا پیج ہے صفحہ، اور اس کا جو ہے وہ دوسرا پیرا، اس میں جو ہے یہ لکھا گیا ہے کہ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا کے اندر مختلف اذہان کے لوگ ہیں، مختلف پیشوں سے وابستہ لوگ ہیں، جیسا کہ لکھا گیا کہ امام بھی ہیں، پیشوا بھی ہیں، اور اہل و عیال بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، سوداگر بھی ہیں، اور یہ تمام لوگ کہ جن کا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، وہ مختلف جو ہیں وہ نظریات کے مالک ہیں، مختلف خیالات کے مالک ہیں۔ ہر بندے کا جو اس کے اندر فطرت ہے وہ الگ ہے۔ تو لہٰذا عزیز طلبہ، یہاں پر کہ دنیا کی بنیاد اختلاف ہے کہ عمل، ہر بندے کے عمل کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سبھی کے لیے جو ہے وہ جو شخصیت جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، جو شخصیت پیشوا کے طور پر ہے، مرشد کے طور پر، وہ ہے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چل کر ہی ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جسمانی افعال کی رہنمائی۔ عزیز طلبہ، جسمانی افعال کیا ہیں؟ کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، کہ ہم اپنے جو افعال جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، جن کا تعلق ہمارے جسم کے اعضاء سے، کچھ بھی کرتے ہیں، تو جب وہ ہم ادا کرتے ہیں، جب ہم وہ سر انجام دیتے ہیں، تو وہ تمام افعال کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہمارے پاس ایک ہی ہے، وہ ہے اتباع رسول۔ اس کے بعد ہے کہ جذبات و احساسات کی رہنمائی۔ عزیز طلبہ، کہ ہمارے افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے، جن کی تعبیر ہم ہمارے قلب و جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غم زدہ ہیں، کبھی مصائب سے دوچار ہیں، کبھی نعمتوں سے مالا مال ہیں، کبھی ناکام ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان تمام احساسات اور جذبات میں ہمیں کن رویوں کو اختیار کرنا ہوگا، ہمیں کس راستے کو چننا ہوگا۔ تو وہ راستہ پانے کے لیے، وہ راستے کو جو ہے چننے کے لیے ہمارے پاس کامل شخصیت موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ کامل و اکمل جو ہے وہ ہستی موجود ہے، اور وہ ہے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہے کامل اخلاق کا مجموعہ، جیسا کہ قرآن پاک میں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ عہدے پر فائز کیا، اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا۔ تو عزیز طلبہ، کہ دنیا کے اندر کامل اخلاق کا اگر کوئی مجموعہ ہے، نمونہ ہے، تو وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بحیثیت تاجر، بادشاہ، فاتح، استاد، شاگرد، منتظم، سالار، ثالث، شوہر، باپ، ہر ایک کی ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے، کہ آپ کی جو ہستی ہے وہ کسی ایک شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک تاجر کے لیے بھی ہے، ایک بادشاہ کے لیے بھی ہے، کہ دنیا میں کوئی بادشاہ ہو تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، ایک تاجر کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کن اصول و ضوابط پر اسے چلنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر فاتح ہے تو فاتح کو جو ہے وہ کس سے سیکھنا چاہیے۔
استاد ہے تو اس کو کس سے سیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی ہمارے سامنے پیشے نظر آتے ہیں, ہمارے سامنے مختلف دور کے جو ہے انسان نظر آتے ہیں, مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے جو انسان نظر آتے ہیں, ان سب کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے, اگر کوئی آئیڈیل ہے, تو وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے. اس کے بعد ہے خدا کی رضا طلبی کا اصول, کہ خدا کی خوشی کو پانے کے لیے نبی کی جو ہے وہ اتباع ضروری ہے. آگے کرتے ہیں آخری دائمی اور عالمگیر رہنما, کہ آخری اور دائمی یعنی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے اور دنیا میں ہمیشہ رہنے والا اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ عالمگیر جو رہنما ہے وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ پورے عالم کے لیے جو ہے وہ رہنما ہے. اور آخری جو حصہ ہے وہ ہم جو ہے سبق کا آخری لائن, کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو عزیز طلبہ, کہ اطاعت رسول خدا کی محبت کا ذریعہ ہے, کہ جیسا کہ قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ اللہ اور رسول کی جو ہے وہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے, اللہ کی چاہت کو پانے کے لیے اگر دنیا میں جو عمدہ سب سے زیادہ اہم شخصیت ہے, جو سب سے اعلیٰ شخصیت ہے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. عزیز طلبہ, امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے.